کچھ ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے، ان کی جانب سے جو انٹرویو کیا گیا، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کی کچھ جھلکیاں ہم آپ کو دکھائیں گے، اور پھر اپنے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں ان سے بھی ہم جانیں گے کہ آخر مقصد کیا ہے، اور کیا جے ڈی وینس جو کہ ممکنہ طور پر اگلے صدارتی امیدوار ہیں، کیا وہ مختلف رائے رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا تو کریڈٹ میں لے لوں گا، ورنہ بلیم جائے گا جے ڈی وینس پہ۔ تو پہلے ذرا اسرائیلی حکومت سے متعلق کیا فرمایا جے ڈی وینس نے، پہلے وہ ذرا سنیے۔ There's a lot of talk about how much is the Israeli government influencing American politics, and there are certainly certain people within the Israeli government who hate the deal, and we see exact evidence. There was a Times story that came out yesterday. Basically, there are certain influencers in America who are being paid in order to attack the deal. You have seen this very discreet, extremely well-funded campaign to try to derail the negotiation and try to derail the deal. But I know beyond a shadow of a doubt that there have been people within the Israeli government who are trying to actually shift us away from that policy because they want to continue the military campaign. There are some people within their system we know beyond a shadow of a doubt who are manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely. اچھا، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے کوئی اور بھی کلپس ہیں جو ظاہر ہے کہ اسی انٹرویو کے ہیں، لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ گفتگو بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کو ہم یوز بھی کریں گے اور ایک ایک کر کے پھر اس کے اوپر نقطہ نظر بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے گھمن صاحب آپ ہی سٹارٹ کیجئے اس پہ کہ یہ کیا انڈیکیشن، یعنی کہ اس انٹرویو سے، اور جو اسلام آباد میں یہ جو ٹیم آئی تھی اس کے اندر جو کشنر تھے، وٹکاف تھے، اور اس کے اندر وینس، تو اس کے اندر بھی رائے یہی دی جا رہی تھی کہ ہی از دا ون ہو مینز بزنس، اور باقی جو دو اشخاص تھے جن سے متعلق کئی جگہ پہ اب رپورٹ ہو رہا ہے، ہمیں تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ دے آر رپورٹنگ سم ویئر ایلس اور کسی اور کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، پرائمریلی اسرائیل۔ اب یہ جو بات اس وقت یہ کر رہے ہیں اسرائیلی حکومت میں کچھ عناصر کا، تو what does that mean؟ بالکل وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب اسلام آباد میں آئے تو اسلام آباد ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ڈیل از آلموسٹ ڈن، سارا دن ہم رپورٹنگ کر رہے تھے۔ I remember you used the words کہ they were inches away from the deal and they were actually، اور بعد میں ان کی طرف سے بھی بیانات آئے کہ ہم we were about to sign، لیکن اس کے بعد اچانک سے ہوا تبدیل ہو گئی، معاملات اس طرح ہوئے۔ آپ لوگ رات کو وہاں پہ گئے بھی تھے، جتنے ہمارے کولیگز، راجہ محسن انہوں نے رات کو رپورٹ بھی کیا تھا، جب یہ ہماری ایکسکلوسیو سٹوری تھی کہ جب وہاں سے ہمیں خبر ملی کہ جے ڈی وینس اب میڈیا کو ایڈریس کرنے جا رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اب بات نہیں بنی، وہ اکیلے ایڈریس کرنے جا رہا ہے پریس کانفرنس کر کے، تو وہ آپ کو یاد ہوگا پھر پتلی گلی سے نکل گیا تھا۔ تو یہ ایک جے ڈی وینس کو ان کے نا دل کے اندر یہ چیز ہے کہ میں نے کام کافی آگے وہ ختم ہونے والا تھا، یا ڈیل میں نے کروانے والا تھا وہ اسلام آباد والی اس وقت، تو یہ انہوں نے جو ہے اسرائیلیز نے اس وقت جو ہے انفلوئنس کیا تھا۔ ایک چیز جو سمجھنے والی ہے امریکن سسٹم کے اندر، جے ڈی وینس نے جب فرسٹ ویک آف فیبرری کے اندر یہ جنگ کا پلان ڈسکس ہوا تھا تب بھی اس کی مخالفت کی تھی۔ اس کے بعد تھرو آؤٹ جے ڈی وینس کے حوالے سے یہی پرسیپشن امریکہ سے ہمیں ملتی ہے کہ وہ اس جنگ کے حق میں پہلے دن سے نہیں ہے، اور ابھی وہ ڈیل کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ایرانینز کا بھی یہ خیال ہے کہ جے ڈی وینس از اے گڈ بیٹ، جس کو وہ ایکسس کرنے کی، اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ امریکہ کے اندر جب تک امریکی صدر زندہ ہوتا ہے، وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، تو اس کا جو وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی رائے کا اظہار تو کر سکتا ہے، مطلب میٹنگز کے اندر اس کی پریزنس بھی ہوتی ہے، لیکن جو فیصلہ ہوتا ہے وہ صدر کا ہوتا ہے۔ وہ غلط یا صحیح فیصلہ، جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا نا، اگر یہ ڈیل ہو گئی، امن ہو گیا، تو اس کا کریڈٹ میں لوں گا، اگر یہ نہ ہوا تو جے ڈی وینس میں تمہارے سائڈ ڈالوں گا۔ Otherwise that happens only when he is incapacitated. وہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس وقت تک ایک سمجھ لیں گے ایک نامنل ایک پوزیشن ہے جس کو وہ جے ڈی وینس ہولڈ کرتا ہے، اس کا انفلوئنس نہیں ہوتا پالیسی میکنگ کے اندر۔ لہٰذا میں جو آپ کا سوال کہ جی کیا ایران جو کر رہے ہیں اسرائیلی، یقینی طور پر وہ کوشش کر رہے ہیں۔ کل جس طرح ہمارے پروگرام میں جنرل صاحب بھی تھے، جنرل ظاہر صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ ساری یہ جو ابھی تک لڑائی ہوئی ہے اس میں ابھی تک کا ایک واحد ونر وہ ہے اسرائیل، کیونکہ وہ ابھی تک کامیاب ہوا ہے
یہ جو جنگ ہے, جھگڑا ہے, کانفلکٹ ہے, اس کو جاری رکھنے میں, کبھی زیادہ گرم, کبھی زیادہ تیز, کبھی ٹھنڈا. لہٰذا جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ ہم آسان سے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اسرائیل والے ونر ہیں, وہ کامیاب ہیں اور وہ اس قضیے کو جاری رکھے. کیونکہ چوہے صاحب یہ چیز ان کو فیور کرتی ہے. جنرل صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر وہ یہاں سے نکل کے جاتے ہیں امریکنز اور سچویشن کیوس میں ہوتی ہے, وہ بھی اسرائیل کے ایکسپینشن پلانز کو سپورٹ کرے گا, اس کو فائدہ دے گا. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو عناصر کا تذکرہ کیا گیا ہے, نمبر 1 کہ جو ڈیل سے نفرت کرتے ہیں امریکہ میں, اور پھر لابی کا بھی تذکرہ کیا جس کی ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں کہ پیسے دیے جاتے ہیں کہ وہ ڈیل پر تنقید کریں اور باقاعدہ کیمپین کی جا رہی ہے. تو یہ بے شک وہ امریکی صدر نہیں ہے, لیکن بڑی کلیئرٹی سے وہ اس وقت, اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ریئلائز کروا چکے تھے اسرائیلیز کو کہ ہمارا اس وقت اسرائیلیوں کا واحد دوست جو ہے وہ امریکہ ہے. اور اب یہ جو بیان جو ہے ان کا, تو یور تھاٹس آن دیٹ؟ دیکھیں, دو اس میں بڑے واضح چیزیں آ گئی ہیں. ایک تو ریاستہائے متحدہ امریکہ کے نائب صدر نے ایک پبلک پوزیشن لے لی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے جو جنگ شروع کی تھی ہم تو ختم کرنا چاہتے ہیں, اسرائیل اس میں, یا اسرائیل کے اندر عناصر جو ہیں وہ اس میں روڑے اٹکا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ دیئر alliance against ایران از فالنگ اپارٹ, یعنی اس طرح کی سچویشن نہیں ہے, کیونکہ جب ناکامی آپ کا منہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے ناکامی کا, تو پھر الزامات ہی لگتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ وہ خاور صاحب کی وجہ سے یہ ہو گیا, تو چودھری صاحب کی وجہ سے یہ ہو گیا, اور فلاں ہو گیا. تو یہ پہلی بات تو ہے کہ وہاں دراڑیں پڑی ہیں. اوکے. بڑی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان یعنی 2 + 2 4 نہیں ہے, کچھ 6 سمجھتا ہے, کوئی 15 سمجھتا ہے, کوئی ابھی سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جے ڈی وینس نے آج برملا کہہ دیا ہے کہ ٹرمپ جو پالیسیز اپنا رہا ہے انڈر دی انفلوئنس آف اسرائیل, وہ ہمیں قابل قبول نہیں. ٹھیک. یعنی وہ اگلے الیکشن جو ہے اس کے اوپر ان کی نظر ہے. اچھا, اوکے. کہ یعنی میں اس میں شامل نہیں ہوں, آپ کیپ می آؤٹ آف اٹ. جی, اب اس کو آگے لے کے جائیں گے. اب تیسری یہ ہے کہ وینس یہ بھی ابھی میسیج دے رہا ہے کہ ہم ایران کے اوپر حملے جو ہیں کوئی آپشن نہیں سمجھتے, یہ ہمیں انڈر اسرائیلی انفلوئنس یہ ہو رہا ہے اور یہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو اس سے تو بالکل نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اور اس نے میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اس کے جو جنگجو ہواری ہیں ان کا جو گٹھ جوڑ ہے ود اسرائیلی لابی, اور لابی کا بھی انہوں نے ذکر کیا, نیتن یاہو, وہ اس سے وہاں امریکہ میں ایک بڑے پیمانے پر اس کو ڈسٹنس کیا ہے. وہ خاور صاحب ٹھیک کہتے ہیں, ان کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے ٹو سٹاپ وار, لیکن ایک چیز انہوں نے ثابت کر دی ہے کہ وی آر ناٹ ود یو آن دس پالیسی. چلیں, وہ ہی اس ٹارگٹ جو صاحب نے بات کی نا 2028 کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی لاسٹ ٹرم ہے, تو وہ ان کو نظر آیا کہ انہوں نے الیکشن لڑنا نہیں, الیکشن میں نے لڑنا ہے, تو وہ جو ان کو اپنے ساتھ